آج میں نکلا ہوں ایک زبردست ہائکنگ ایڈونچر پر. We're right about here. You want to get this road and go here, and that will take you to. There's an overlook right here, and you can see the fire stations and stuff like that. What about this Now trail? that's a hiking trail. It's a kind of an off trail, kind of like you'd be walking on trails, kind of like this. So that's what you're doing there. Yes, I think Now- I will love this one. I will tell you before you do that, with the snow and ice, there's probably some treacherous, icy spots. Like it's a slippery, you Yeah. are saying? There would be some slippery spots because you've got some uphills and downhills on this route here. This trail. یہ جان کر حیرانی ہوئی کہ جس دریا کے کنارے میں ہائیک کر رہا تھا وہ کبھی امریکہ کی سب سے بڑی بحری رکاوٹ تھا. مسل شولز ٹینیسی دریا کا ایک ایسا علاقہ تھا جہاں تیز بہاؤ اور چٹانی رکاوٹیں جہازوں کے لیے کسی ڈرونے خواب سے کم نہ تھی، اور یہ علاقہ ہر سال فلڈز کی زد میں آتا. 19th سینچری میں کئی کوششیں ہوئیں کہ یہاں نہر بنا کر مسئلہ حل کیا جائے، لیکن کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکا. پھر آئی پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک، جب امریکہ کو نائٹریٹ کی اشد ضرورت پڑی جو جنگی بارود بنانے میں استعمال ہوتے تھے، جو زیادہ تر چلی سے برآمد کیے جاتے تھے. خدشہ تھا کہ جرمن نیوی اس سپلائی کو روک سکتی ہے، جس کی وجہ سے امریکہ کو نائٹریٹس کی مقامی پیداوار کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت پیش آئی. اب 1916 میں نیشنل ڈیفنس ایکٹ کے تحت فیصلہ ہوا کہ مسل شولز میں ایک بڑا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم بنایا جائے جو نائٹریٹ پلانٹس کو بجلی فراہم کرے گا. اس وقت کے ماہرین نے یہاں کی زبردست ہائیڈرو پاور صلاحیت دیکھ کر اس جگہ کا انتخاب کیا اور 1918 میں ولسن ڈیم کی تعمیر شروع کر دی گئی. جب ڈیم کی تعمیر شروع ہوئی تو ایک مسئلہ سامنے آیا. اسے مکمل ہونے میں 6 سال لگ سکتے تھے، لیکن جنگ میں فوجیوں کو گولہ بارود کی فوری ضرورت تھی. اس لیے اس وقت ایک بھاپ سے چلنے والا بجلی گھر ولسن اسٹیم پلانٹ بھی بنایا گیا اور جو نائٹریٹ پلانٹس کو فوری بجلی فراہم کر سکے. یہ پروجیکٹ 10 ماہ میں کمپلیٹ ہوا. لیکن قسمت کو کچھ اور منظور تھا. 1919 میں جب جنگ ختم ہو گئی اور نائٹریٹ پلانٹس کی ضرورت بھی کم ہو گئی، اب سوال یہ تھا اتنے بڑے منصوبے کا کیا کیا جائے. تو 1919 میں کہانی میں ایک زبردست موڑ آیا. ہنری فورڈ، وہی جو فورڈ کمپنی کے بانی تھے، انہوں نے اس ڈیم کو $5 ملین میں 99 ایئرز کے لیے لیز پر لینے کی پیشکش کی. میں بھی اس پوائنٹ پہ ہوں and I have to go to this Wilson Overlook point. فورڈ کا پلان تھا کہ وہ مسل شولز کو ایک جدید انڈسٹریل سٹی، ایک صنعتی شہر میں بدل دیں گے جسے وہ ڈیٹرائٹ آف دا ساؤتھ کہتے تھے. یہ آئیڈیا عوام میں بہت مقبول ہوا، لیکن اس کے آگے ایک شخص نے دیوار کھڑی کر دی، سینیٹر جارج نورس. سینیٹر جارج نورس کا ایک مختلف نظریہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ ڈیم عوامی ملکیت میں رہے اور اسے پورے ٹینیسی ویلی کے فائدے کے لیے بڑے پیمانے پر عوامی ترقیاتی منصوبوں پر استعمال کیا جائے. ان کے منصوبوں کا مقصد اہم علاقائی مسائل جیسے کہ سیلاب پر قابو پانا، مٹی کے کٹاؤ کو روکنا اور بجلی کی عدم دستیابی کو حل کرنا تھا. اور آخر کار سالوں کے بحث مباحثے کے بعد ان کی لڑائی کامیاب رہی اور ہنری فورڈ نے 1924 میں اپنی پیشکش واپس لے لی. اسی سال ولسن ڈیم مکمل ہوا، لیکن ابھی تک اس کا مستقبل غیر یقینی تھا.
1925 تک ولسن ڈیم کی پہلی بجلی پیدا کرنے والی یونٹ فعال ہو چکی تھی، تاہم کئی سالوں تک اس کے ہائیڈرو الیکٹرک پوٹینشیل کا صرف 40% ہی استعمال کیا گیا، کیونکہ اس بات پر شدید بحث جاری تھی کہ ڈیم کو کس طرح استعمال کیا جائے۔ یہاں کہانی میں ایک نیا کردار آتا ہے، صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ۔ جب 1933 میں گریٹ ڈپریشن کے دوران فرینکلن ڈی روزویلٹ امریکہ کے صدر بنے تو انہوں نے ٹینیسی ویلی اتھارٹی قائم کی، اور دوستو یہی وہ لمحہ تھا جب ولسن ڈیم کی قسمت بدل گئی۔ ٹی وی نے ولسن ڈیم کو مکمل طور پر فعال کر دیا اور یہ علاقہ بجلی، زراعت اور اقتصادی ترقی کا مرکز بن گیا۔ گھروں اور کاروباروں کو سستی بجلی ملی، زراعت میں انقلاب آیا کیونکہ پانی اور بجلی آسانی سے دستیاب ہوئی۔ جب دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوا تو ولسن ڈیم کی بجلی کا آخرکار اپنے اصل مقصد کے لیے استعمال ہونے لگا۔ دوسری جنگ عظیم میں نائٹریٹ پلانٹس دوبارہ شروع ہوئے اور یہاں سے جنگی بارود بنایا گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے یہ محض ایک ڈیم نہیں بلکہ ایک پورے علاقے کی ترقی کا ذریعہ بن گیا۔ 1966 میں ولسن اسٹیم پلانٹ بند کر دیا گیا اور 1968 میں اسے گرا دیا گیا، اور آج بھی اس کے کھنڈرات فشرمین ٹریل پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ ولسن ڈیم کی تاریخی اہمیت کو 1966 میں تسلیم کیا گیا جب اسے نیشنل ہسٹورک لینڈ مارک کا درجہ دیا گیا۔